السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی، اور آج آپ کو اپنا کالم کیا ہمارا نظام تعلیم معیاری ہے، دینی و عصری اور سرکاری و غیر سرکاری لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بحیثیت ایک مسلمان ہماری ہر چیز کی ابتدا محسن انسانیت، فخر کون و مکان، سرور انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ سے ہوتی ہے، اور ہماری تعلیمی تاریخ کی ابتدا بھی غار حرا میں لفظ اقرا سے ہوئی، جس کا مطلب ہے پڑھ، جو ایک مقدس ترین ذات کی طرف سے ایک برگزیدہ فرشتہ ایک برگزیدہ انسان کو پڑھانے آیا۔ اور اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ، مدرسہ، سکول، کالج یا یونیورسٹی مسجد نبوی تھی، اور اس میں پیدا ہونے والے اسلام کے سب سے پہلے کامیاب اور کامران لیڈر، تاجر، معلم، سیاستدان، مجاہد اور معاشرہ کے سب سے صالح افراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور یہ ان کی کامیاب تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کے دور میں ان سے زیادہ متمدن، تہذیب یافتہ، متحد، باکردار اور عقل مند پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قرآن پاک میں ایک جگہ یوں تعارف کرایا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ لکھنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، جسے ہم تعلیم و تعلم اور ایجوکیشن کہتے ہیں، کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی بھی قوم کے عروج و زوال، ترقی و تنزلی کے تمام راستے اسی نظام تعلیم سے ہی ہو کر گزرتے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان چونکہ اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اندرونی یورشوں، ریشہ دوانیوں، اہمیت تعلیم سے نابلد سیاسی پنڈتوں، اپنوں کی ناتجربہ کاری اور اغیار سے یاری کی نظر ہوتا آ رہا ہے، اسی لیے یہاں کا نظام تعلیم دنیا کے پہلے 150 نظام تعلیم میں کہیں نظر نہیں آتا، اور 7.5 دہائیوں سے کسی بھی گورنمنٹ نے اس میں کوئی خاطر خواہ ترامیم نہیں کی جسے ہمارا نظام تعلیم دنیا کی رہنمائی کر سکتا، بلکہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ ہم دنیا کی رہنمائی کی بجائے ان کی نقالی بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ پاکستان میں ایک ایسا نظام تعلیم چاہتے تھے جو پوری امت مسلمہ کی قیادت تیار کر سکے اور پورے ورلڈ میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہو۔ اس کی اہمیت ان کی اس مقولہ سے صاف واضح ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، ہماری قوم کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ملک عزیز پاکستان میں نظام تعلیم کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے جو کسی طور بھی باہم نہیں ہو پا رہا، یا کچھ نادیدہ قوتوں کا شاید مفاد ہی اس بٹوارے میں پنہاں ہے، اس لیے کوئی بھی کوشش توانا اور تناور نہیں ہو پاتی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ نظام تعلیم کی ابتدا کب ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان برصغیر میں 1858 میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ برصغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، سو ہمارے پاسنگ مارکس اگر 65% ہے تو برصغیر میں 32% ہونے چاہیے، جنہیں چند سالوں بعد 33 کر دیا گیا، اور ہم آج بھی 33 نمبر میں ہی پاس کر رہے ہیں۔ البتہ وفاق المدارس نے 40 کیے ہوئے ہیں، اور لارڈ میکالے کا وہ مشہور مقولہ آج بھی برصغیر کی تعلیمی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم یہاں نظام تعلیم کے ذریعے ایک ایسی کھیپ تیار کر رہے ہیں جو وضع قطع کے لحاظ سے ہندوستانی ہو، لیکن ذہنی اور فکری لحاظ سے انگریزوں کی غلام۔ اسی طرح موجودہ دینی نظام تعلیم لگ بھگ اسی دور میں انگریز کے نظام تعلیم کے مقابلہ میں یہ رد عمل میں پہلے دینی نظام تعلیم میں تبدیلیاں کر کے بنایا گیا، جس میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند ہے، اور عصری تعلیم میں علی گڑھ ہے، جن کے فضلاء نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے برصغیر کو علمی سرگرمیاں مہیا کیں۔ پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمت نے بہت جاندار تبصرہ کیا، جس کی اہمیت آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے 1950 میں ایک جلسہ کے موقع پر فرمایا، جسے ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے کئی جگہ کوٹ بھی کیا،
کہ پاکستان بننے کے بعد در حقیقت نہ ہمیں علی گڑھ کے نظام کی ضرورت ہے، نہ ندوۃ العلماء کی ضرورت ہے، اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کے نظام کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ایک تیسرے نظام کی ضرورت ہے جو ہماری اسلاف کی تاریخ سے مربوط ہو، یعنی وہ نظام تعلیم جو انگریز کے برصغیر آنے سے پہلے رائج تھا، جس میں ایک کامیاب سائنسدان اور شیخ الحدیث ایک ہی مدرسہ کی چھت کے نیچے تشنگان علوم دینی و عصریہ کی پیاس بجھا رہے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے پاکستان کے نظام تعلیم پر ایک مزیدار اور سنجیدہ تبصرہ پڑھ لیں جو کسی کالم میں کوٹ کیا گیا تھا کہ آپ ہمارا نظام تعلیم ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشر بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں، اس کو چیک کر کے خود ہی نمبر دیتے ہیں، بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کرتے ہیں، اس کے نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچے کو کوڑ مغز کن ذہن کا طعنہ دیتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اس سب میں بچے کا کیا قصور ہے، اس نے کیا سیکھا؟ یہ تجزیہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تدریسی زبان کا رہا ہے۔ ملک عزیز پاکستان کی عوام انگریزی زبان سے نالاں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کیا ہماری قومی زبان اردو یا ہماری مذہبی زبان عربی بانجھ ہو چکی ہیں کہ اس میں تعلیم نہیں دی جا رہی، مگر ہمارا مقتدر حلقہ تعلیمی زبان انگریزی ہی رکھنے پر مصر ہے، اور اس کشمکش میں قومی تشخص اور وحدت کی علامت اردو زبان مشق ستم بن کے رہ گئی ہے، جس کا لامحالہ نقصان 90% پاکستانی عوام بھگت رہی ہے۔ بلکہ شنید یہ بھی ہے کہ انگریز نے اسے دفتروں میں اس لیے رائج کیا تھا کہ برصغیر کی سادہ لو عوام یا افسروں کا نچلا طبقہ سمجھ ہی نہ سکے کہ ہائی کمان کیا کر رہی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم اپنی روح یعنی تربیت سے خالی ہو چکی ہے، اور جو نظام تعلیم بڑوں کا ادب، اپنی ثقافت سے وابستگی، اپنی تہذیب و تمدن سے لگاؤ، اپنے ملک اور مذہب سے وفاداری، چھوٹوں پر شفقت اور ایک انسان کو معاشرے کا صالح جز نہ بنا سکے، اسے کامیاب نظام تعلیم کہنا یا صرف نظام تعلیم کہنا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دینی مدارس بہرحال اس ضرورت کو کسی حد تک پورا کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 میں ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود دینی مدارس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف شعبوں کو سیکھا اور ان میں کام کیا، بلکہ 1400 سال سے علماء دین نے جس طرح دنیاوی علوم میں دسترس حاصل کی اور بہت سے فنون کو سیکھ کر ذریعہ معاش بنایا۔ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، اس پر الگ سے ایک عالم کی تیاری کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک عالم دین کو اپنے اسلاف کی روش پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی علوم میں دسترس حاصل کرنی چاہیے، بلکہ اسے ذریعہ معاش بناتے ہوئے دین کا کام فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ دینی مدارس کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ غیر سرکاری عصری اداروں کی طرح اگر کوئی استاذ 10، 20 یا 40 سال تک ایک ادارے میں اپنی زندگی کا سنہری وقت دیتا ہے اور اسے باوجود مدرسہ چھوڑنا پڑتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، تو انہیں زندگی نئے سرے سے صفر سے شروع کرنی پڑتی ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے کہ عمر کے جس حصے میں انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر ان کی اولاد یا ذاتی کوئی رہائش کا بندوبست نہ ہو تو جس تکلیف یا اذیت سے انہیں گزرنا پڑتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وفاق المدارس کو چاہیے کہ ایک مخصوص مدت کے بعد اس طرح کے اساتذہ کا ماہانہ مشاہرہ مقرر کر دیا جائے اور ان کی زندگی سہل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے ارباب حل وقت کو اس پر بھی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، اور اگر یہ آج نہیں سوچیں گے تو کل کلا حالات انہیں مجبور کر ہی دیں گے کہ دینی مدارس اور عصری اداروں کے طلباء میں ذہنی ٹکراؤ کی کیفیت یا فضا کسی بھی صورت اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید برائے اصلاح کی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اختلاف کو انتشار بننے سے بچانے کے لیے بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
اگر ہم متمدن دنیا کے بہترین نظام تعلیم اور اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو بہرحال ہمیں اپنے نظام تعلیم کے اندر اصلاحات کرتے ہوئے تعلیم کے سارے ڈھانچے کو از سر نو دیکھنا اور ہر ممکنہ حد تک تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ معاملہ طلباء کی غیر نصابی سرگرمیوں کا ہو، عمر کے حساب سے کتابوں کے بوجھ کا ہو، 8 گھنٹے اسکول میں پڑھائی کرنے کے بعد ٹیوشن یا اکیڈمی الگ سے جانے اور الگ سے خرچہ کرنے کا ہو، ابتدائی تعلیم یعنی نرسری اور پریپ سے لے کر 5ویں جماعت تک نصاب تعلیم اور طریقہ کار کا ہو، گھنجلک امتحانی عمل کا ہو، دینی و عصری طلباء کی معاشی و معاشرتی تربیت کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً تمام مہذب معاشروں میں چھوٹے بچوں کو ابتدائی تعلیم عملی دی جاتی ہے اور انہیں اٹھنے بیٹھنے، بڑوں سے بات کرنے یعنی اخلاقیات سکھلائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، بچوں کے رویوں کو درست کیا جاتا ہے، پھر کہیں اگلے درجوں میں جا کر کتابی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے ہاں پہلے دن سے ہی بچوں کو کتابیں رٹانی شروع کر دی جاتی ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ بہرحال اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم و تربیت کو اپنایا جائے اور اس کی حقیقی روح کو عمل میں لا کر دینی و عصری اداروں کی تجدید نو کی جائے، تاکہ ہمارا نظام تعلیم ملک عزیز پاکستان کی معاشرتی، علمی و عملی، ثقافتی اور سائنسی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک مضبوط، سمجھدار اور جامع قیادت فراہم کر سکے۔